زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا على نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدوا قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى في كلام الآخر: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء بما توعد. أنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي بما يوعدون. أمانة أصحابي لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحابي بما يوعدون. رواہ المسلم. معزز سامعین و معزز سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور معزز اجلاء علماء کرام و دعاء کرام، آج بفضل اللہ تعالی مجھے بھی اس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس میں مدعو کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے والے ان تمام ذمہ داران کا بھی. آج کے جو عنوان دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں، یقیناً یہ بہت وسیع و عریض عنوان ہے. میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام بھیجتا ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ کا ذکر کیا جو لوگ اول ایمان لائے اور بعد والے لوگوں کے لیے معیار بنے، ان کے لیے استقامت کا ذریعہ بنا. ان تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے. ان کی بہت بڑی قربانی ہے. ان کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لائے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا شمار ان اصحاب کرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی. آپ رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے. یہ وہ صحابہ رسول ہیں. ان کی سب سے بڑی جو قربانی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہجرت کرنے کی باری اور ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے اور بدر کبریٰ کا جب معاملہ آیا
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی. ان کا آمنا سامنا، ان کا مٹ بھیڑ، ان کی لڑائی، ان کی جھگڑا ان کے والد کے ساتھ کئی بار سامنے آئے. کون؟ جراح. کئی مرتبہ تلوار کے زد میں آئے، چھوڑ دیا گیا کہ والد ہے. لیکن جب آخری مرتبہ سامنے آیا تو اس دلیری کے ساتھ لڑے کہ آن کے آن ان کی کھوپڑی زمین پر گری پڑی، اور مارنے والے کوئی اور نہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. ایک مرتبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرف دیکھا. ادھر جنت دکھائی دے رہی ہے، ادھر کفر و شرک دکھائی دے رہا. اللہ رب العالمین نے اس عمل کو دیکھ کر کے قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی: لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر. تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے. جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ان تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ ان کے دلوں میں ان کی محبت ہو. کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے جس نے مخالفت کی، ان کے دلوں میں کبھی ان کی محبت نہیں ہوگی جس نے ایمان اللہ اور آخرت کے دن پہ رکھا ہے. کیا وجہ تھی؟ کون سا ایمان تھا؟ کیا قربانی دی؟ آج اگر معاملہ ہمارے درمیان کچھ آ جائے، کسی عہدے والے کی بات آ جائے، بھائی کی آ جائے، سگے بھائی کی ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہو، تو ہم ایک دوسروں کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں اور وہاں ان کی حق گوئی کے بجائے ہم یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا تو ان کی جھوٹ میں ہاں ملا کر کے ان کی تائید کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ نے فرمایا: لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے. جو من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ولو كانوا آباءهم واخوانهم، چاہے ان کے تلوار کے زد میں ان کے والد آ جائیں، اللہ اکبر، ان کے بھائی آ جائیں یا ان کے بیٹے آ جائیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا، ثابت کر دیا. اللہ نے اپنی طرف سے اللہ رب العالمین نے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی گروہ ہیں. خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا. عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی تقوی، ان کی زہد، ان کی دیانتداری، ان کی سخاوت، ان کی بہادری، ان کی ہمت کے بارے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کی ایک قافلہ آیا اور اللہ کے رسول سے درخواست کیا ہے: اللہ کے رسول، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے باہمی اختلافات کو ختم کر دے اور جو شومئی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں. برملا ہم اس بات پر متفق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے آپ کے صحابہ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان بہت اچھے ہیں. اس وقت عیسائیوں کے وفد نے یہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عیسائیوں کی جماعت، تم ایسا کرو، میرے پاس شام کے وقت آنا یا ظہر میں آ جانا،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اللہ کے رسول نے عیسائیوں سے کہا ہے کہ اے عیسائیوں کی جماعت تم میرے پاس شام کے وقت آ جانا، ظہر میں آنا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خواہش کر لی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے مجھے سب سے بہتر سمجھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا امیر بنا کر کے بھیج دیں گے تاکہ میں ان کے اختلاف کا خاتمہ کر سکوں۔ میں جلدی سے گھر میں گیا، غسل کیا، کپڑے پہنا اور سب سے پہلے مسجد میں آ گیا۔ نماز مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر صحابہ کی صفوں میں بلند کیا اور سوچا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ لیں، لیکن نظر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پر جا پڑی۔ اللہ کے رسول نے اشارے سے بلایا، اے ابو عبیدہ آپ قریب آئے، آپ جائیں اور ان کے درمیان یہ فیصلہ کر کے ان کے اختلاف کو ختم کر کے آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل پڑی، میں پکار اٹھا، ہائے ابو عبیدہ آج بھی تم ہم سے سبقت لے گئے۔ صحابہ کی قربانیاں بے انتہا رہی دین کے خاطر۔ آپ پہلے مقرر سے جب سماعت کر رہے تھے سمیہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار کی کیا حالت تھی۔ آج تک سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کا واقعہ نہیں کہ گرم زمین پر انہیں لٹا کر کے ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، ان میں یاسر اور عمار رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ لوگوں اس دین کے خاطر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار اور یاسر کو دیکھا، بڑی درد میں ہیں، کرب میں مبتلا ہیں، اللہ کے رسول گزر رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی تکلیف کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس سے بہتر نعمت بدل اللہ نے جنت میں تیار کیے، صبر کرو اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئی اور ان کے درد و تکلیف کو دیکھ کر۔ یہ ابتدا اسلام کی مکے کی بات ہے۔ مکے میں صحابہ کی اتنی تعداد نہیں تھی، اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوئی۔ مکہ میں اتنے بہادر کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا۔ کسی خادمہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو گالی دی، برا بھلا کہا، پتھروں سے مارا، گلا دبا دیا۔ سیدھا ابو جہل کے پاس گیا اور کہا آپ مجھ سے مقابلہ کر، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے۔ اٹھا کر کے تلوار سے پیچھے سے مارا اور زخمی کر دیا۔ ابو جہل کو کہا ہمت ہے تو میرے بھتیجے کا دین میں قبول کر نہیں کیا ہوں، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر لے۔ یہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا۔ کہا مجھے اس سے خوشی نہیں کہ آپ اس سے بدلہ لیں، مجھے اس بات میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جنگ بدر میں جمع بہادری کے ساتھ لڑے، خاندان والے کے ساتھ لڑائی جنگ ہوئی۔ لوگوں انہوں نے کبھی کسی کی صورت نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی کسی کی صورت نہیں دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں ابو جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے زد میں کئی بار آئے تھے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر عبد الرحمن تو میری تلوار کے زد میں آتا تو اللہ کا دشمن جان کر کے میں تیری گردن مار دیتا، میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں قربانیاں بڑی دی ہیں تب دین مضبوط ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان بہت مضبوطی سے تھا، آج ہمارے دلوں میں ایمان مضبوطی سے نہیں ہے۔ اور یہ قربانی یوں ہی نہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ قربانی کوئی بھی قربانی دے سکے۔ یا اگر آپ اپنی جرات سے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی موٹی حرکتیں، چھوٹے موٹے کام یہ قربانی ہے، بھول جائیے قربانی نہیں ہے۔ قربانی کوئی بہادر شخص ہی پیش کر سکتا ہے، قرآن گواہ ہے۔ بہادر ہونا بہت ضروری۔
ایمان کا طاقت ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ایمان کی قوت نہیں ہوگی آپ قربانی پیش نہیں کر سکتے. کون سی ایسی چیز تھی کہ بھائی کو بھائی سے لڑایا, بھائی نے بھائی کی گردن مارا, لیکن اسلام سے نہیں ہٹے. آج ہم بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ آج ہماری یہ جرت ہے, ہماری جسارت ہے, ہم میں یہ قوت ہے, ہماری ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اسی اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے آئے ایسا جس تمہارے بعد والے لوگ ایمان ایسا لے آئے جیسے صحابہ تمہارا ایمان ہے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہاں ایمان کی قوت ہوگی تبھی قربانی ہوگا. سب سے پہلے قربانی پیش کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں, صحابیات میں کون لوگ تھے جو اپنی جانوں کو قربان کیے؟ یاسر رضی اللہ عنہ اپنی جان کو اللہ کی دین اور توحید کے لیے قربان کر دیا. زبان پر کبھی شکایت نہیں لائی. جب بات بہادری کی آئی, ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وقت کے بہت بڑے یمامہ کے گورنر تھے. روئے زمین پر مکہ المکرمہ میں بے بانگ دہل اگر کسی نے آواز بلند کی, توحید کی آواز بلند کی ہے تو وہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ہے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, جانی دشمن تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے تھے, ثمامہ بن اسال کو بھی خط ارسال کیا تھا, لیکن ثمامہ بن اسال کی اس کی گھمنڈ نے, اس کی فکر, اس کے تکبر نے اسے مجبور کر دیا اور خط پھاڑ دیا اور وفد کو واپس بھیج دیا. اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے چچا سے کہتے رہے کہ جب مجھے موقع مل جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صف ہستی سے مٹا دوں گا. نعوذ باللہ. دشمنی اتنی تھی, ایک مرتبہ موقع ملا, قریب تھا کہ پیچھے سے اللہ کے رسول پر حملہ کر دیتا ثمامہ بن اسال. نہیں کہا, ان کے چچا نے ہاتھ روک لیا, نہیں خبردار ایسا نہیں کر سکتے تم. وہ بدلہ نہ لے سکنے کی صورت میں کئی صحابہ کرام کو دھوکے سے محاصرہ کر کے ان کا قتل کر دیا, خون بہا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا جہاں بھی ثمامہ بن اسال ملے اسے زندہ یا مردہ لے کر قتل واجب, قتل کر دو. تھوڑے ہی دن گزرے تھے ثمامہ بن اسال یمامہ سے, اپنے باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا تھا. مدینے سے گزر ہو رہی تھی. صحابہ مدینے کی رکھوالی کے لیے گشت کرتے تھے, رات کو دیکھتے تھے, اپنے محلے کے, اپنے شہر کی حفاظت کے لیے گھومتے تھے. اب ردم دیکھا کہ کوئی وقت, کوئی قافلہ, کوئی شخص جا رہا, پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, مسجد نبی کی پلر میں لا کر کے باندھ دی. انہیں نہیں, صحابہ کو نہیں پتا کہ جس کو ہم نے گرفتار کیا یہ کون ہے, انہیں نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے, دیکھتے ہیں کہ یہ ثمامہ بن اسال ہے. پوچھتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم کہ کون ہے, ہم نے بس رات ان کو دیکھا کہ یہ گزر رہا تھا, ہم نے اسے گرفتار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسے تم نے گرفتار کیا یہ کوئی اور نہیں, یہی ثمامہ بن اسال ہے. لوگوں اندازہ لگا لو, اگر ہمارے بیچ جس شخص کے بارے میں یہ اعلان عام ہو جائے کہ اس کا قتل ضروری ہے, قتل کر دو, اگر وہ ہمارے بیچ آ جائے, ہم نہیں پہچانتے, جب پتہ چل جائے کہ یہی فلاں آدمی ہے, کس کس کے ہاتھ رکے ہوئے رہیں گے. ایمان کا جذبہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہاتھ تلوار کے دستے پہ چلی گئی. اللہ رسول نے روک دیا کہ چھوڑ دو, اسے کچھ بھی نہیں کہنا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کی خیریت دریافت کی اور مہمان کی میزبانی کی انداز میں اپنی اونٹنی کے دودھ ثمامہ بن اسال کو پیش کرایا. 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے, انکار کرتا رہا, نہیں یا تو مجھے چھوڑ دو, جو میں نے یقیناً صحابہ کا میں نے خون بہایا, میرا قتل واجب ہے, یا تو مجھے مار دو یا اس کے بدلے جو آپ چاہیں یمامہ سے آپ کے قدموں میں مالوں کا انبار لگا دوں گا, مجھے یا تو چھوڑ دیا جائے یا مجھ پر رحم کر دیا جائے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسے اسلام کی دعوت دی. 3 دن تک اسی مسجد نبوی میں رہا. صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اللہ کے رسول کو دیکھا. تیسرے دن پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا وہی جو کل تھا. اللہ رسول نے کہا اب اسے آزاد کر دو, چھوڑ دیا. ثمامہ بن اسال مسجد سے باہر نکلا,
بقیع قبرستان کے برابر میں کوئی گڑھا تھا یا پانی کی کوئی جگہ تھی، وہاں گیا اور غسل کیا، واپس آیا اور مسجد میں آ کر کے اسلام کا اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہادت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھائی بنایا، وہ دشمن کو بھائی بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول جو ایمان پہلے قبول کرتے ہیں نا، ان کا جذبہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ آج اور آن کے آن میں آج پورے حیدرآباد میں لوگوں کو مسلمان بنا دوں گا، مجھے سمجھ میں آ گیا، تجھے کیوں نہیں آتا دین سمجھ؟ کہ اللہ کے رسول میں نے جتنے صحابہ کا خون بہایا، جب تک میں کافروں کا خون اتنا نہ بہا لوں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم کہاں جا رہے تھے؟ کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تو کفر کی حالت میں جا رہا تھا، اب اسلام کی حالت میں عمرہ کے لیے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے عمرہ کے مکمل طریقے سکھائے، تلبیہ سکھائے، سفر کر کے جیسا مکہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی ان وادیوں میں تلبیہ بے بانگ دہل پکارنے لگے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت پکارنے لگے۔ کافروں نے دیکھا کیا ہو گیا ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ جس کی جرات اور جسارت اور ہمت نہ ہو سکی، وہ عمر بن خطاب، وہ امیر حمزہ، وہ مکے میں آ کر کے اتنے بے بانگ دہل تلبیہ نہ پڑھ سکے، توحید نہ پکار سکے، اس کی اتنی جرات، یہ ہے کون؟ لوگ گھروں سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا طواف کر رہے ہیں یہ ثمامہ بن اسال، یہ کوئی اور نہیں یمامہ کا گورنر ہے۔ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ ثمامہ بن اسال کو روک دے یا ٹوک لیں۔ کچھ 3 شریر نوجوانوں نے کوشش کی تو مکہ کے بڑے بزرگ جو تھے ان کے کافروں کو کہا خبردار، اگر ثمامہ کو اگر تم نے روک دیا تو بھوک سے مارے جاؤ گے، لہذا ترکیب اختیار کرو، چال چلو۔ چال کیا چلے؟ ثمامہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ کہا نہیں، میں پہلے بددین تھا، اب دیندار ہو گیا، اب دین میرے سمجھ میں آئی۔ ثمامہ بن اسال سے کسی کی نظر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ کی توحید کو بے بانگ دہل جو بلند کیا مکہ المکرمہ میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بہادری ہوگی، ہمت ہوگا، تب جا کر کے کوئی کام بن سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے دل ایسے ہی کمزور رہے، ہمارے دلوں میں وہ قوت نہ رہی، ہمارے دلوں میں اگر وہ توانائی نہ رہی، ہمت و جسارت پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ کام کر سکیں۔ یہ ولولہ، یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں۔ یہ جذبہ، یہ ولولہ انداز، یہ ایمان اتنا مضبوط اگر آپ کو کہیں سے سیکھنے ملے گا تو آپ کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ صرف علماء کی یا دعاتا کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کو بار بار بتائیں۔ آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیسے انہوں نے سب سے پہلے اپنی انا کو مارا اور ہر اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اللہ کی دین کے لیے۔ آج ہم اللہ کی دین کے لیے اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم اپنی انا کی نہیں دے سکتے، ہم اپنی ضرورتوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم صحابہ جیسا اپنا ایمان مضبوط کریں، صحابہ جیسا اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کی امان ہے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تو آسمان پھٹ پڑے گا۔ اسی طرح میں میرے صحابہ کا امان ہوں۔ جو آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو بے نور کر دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ میں میرے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جو وعدہ صحابہ سے کیا گیا ہے، جب وہ وعدہ تکمیل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا تو میرے صحابہ میں اختلاف و انتشار آ جائے گا، پھوٹ پڑیں گے۔ یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن ہی صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی موت ہی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کا انتقال ہی نہیں ہو سکتا، جو کہے گا مر گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ممبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب اس آیت کو سنتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیروں سے جان ختم ہو گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے۔ ایسا لگا جیسے ابو بکر، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ایسا لگا جیسے عمر کہتے ہیں ایسا لگا جیسے ابو بکر پر نازل ہو رہی تھی یہ آیت۔ اللہ اکبر۔ اختلاف ہو گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اختلاف کا مسئلے کا حل بھی یہیں آ کر کے دیا۔ یہ بھی ایک قربانی کی اپنی انا کو، اپنی ضرورت کو، اپنی بات کو اگر غلط ہیں فوری طور پر رجوع کر لیں، تاخیر نہ کریں کسی بھی مسئلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں میرے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میرے صحابہ کے درمیان میں نہیں رہوں گا تو صحابہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور میرے صحابہ میری امت کی امان ہے، اور جب میرے صحابہ کا اس امت کے درمیان سے میرے صحابہ کا رخصت ہو جائے گا، جب انتقال ہو جائیں گے سب کے سب صحابہ چلے جائیں گے تو یہ بکھر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دور کون سا دور ہوگا؟ اللہ رسول نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ، میرے بعد والا، پھر ان کے بعد والا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کر لیا، پوچھ لیا، ذرا اندازہ لگا لو جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے، آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، قرآن کے پڑھنے والے، سنت رسول کو، حدیث کو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں وہ جذبہ آتا ہے، وہ ہمارے قلبوں میں وہ دین موجود ہے؟ کیا وہ تڑپ ہے جو صحابہ میں تھا؟ اللہ کے رسول سے ایک بار کوئی بات سن لیتے، دوسری مرتبہ زندگی میں ان سے وہ خطا نہیں ہوتی تھی۔ آج شراب اور قتل عام ہے ہمارے درمیان۔ صحابہ کو صرف ایک بار 5 مرتبہ شراب حرام، کلی طور پر حرام کر دیا گیا، مدینے سے صحابہ نکال کر پھینک دیا۔ آج کسی شرابی سے کہو، کسی گٹکا کھانے والے، وہ کیا بولتے ہیں، زردہ کھانے والے، گٹکا کھانے والے لوگوں سے پوچھ لیا جائے آپ اسے ترک کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں میری عادت ہو گئی، نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ کی عادت، ان کی گزر اسی پر ہوتا تھا، انہوں نے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ دوستو قربانی دی انہوں نے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، لوگوں بھائیوں کو بے سہارا کر دیا، جان کی بازی لگائی۔ یہی وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ان 10 صحابہ کرام میں جو محاصرہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان میں سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا کی 2 کیلیں رخسار پہ چبھ گیا تھا، دانتوں میں جا کر کے چبھ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دونوں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ لوہے کی کیلیں نکال دوں، وہ ذرا کی جو کیلیں لگی ہوئی تھی نکال دوں لوہے کی زنجیر کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اللہ، اے ابو بکر یہ خدمت کا موقع مجھے دے دو، اللہ کے لیے اس خدمت کا موقع مجھے دے دو۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت کے ثناء اولیاء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو زنجیر، جو لوہا گڑ گیا تھا، اپنے دانتوں سے پکڑا اور اتنی مضبوطی سے پکڑ کر نکالا کہ دانت تک ابو عبیدہ کا ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری کیل نکالنے میں دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں دانت کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس جنگ میں جو نقصان بھی ہوا ہے تو یاد رکھو لوگوں، اپنی مرضی سے باتوں کو سمجھنے کی وجہ سے ہوئے، جبکہ قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا کہ ہم ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہہ سکتے، اللہ نے انہیں درگزر کر دیا۔ ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ لوگوں ہر آن، ہر صورت، ہر لمحہ یاد رکھیں کہ دین اسلام ہم سے قربانی چاہتی ہے۔ کون سی قربانی؟ ہمیشہ جان کی نہیں، ہمیشہ جان کی نہیں، وقت کی قربانی،
دین اسلام مضبوطی ہوا قربانیوں سے، اور یہ مضبوطی تب آئے گی جب یہاں سے آپ بہادر ہوں گے، اور بہادر ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہمیشہ تر و تازہ رہنا۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا ایمان تازہ تھا۔ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں ہیں: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، رب سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری قربانی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہنے سننے میں جو بھی خطا ہوئی اللہ تو درگزر فرما، اور العالمین جو صحیح باتیں ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین جب تک اس روئے زمین پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر و توحید باللہ پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رئیس اللہ سلفی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي